نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پچھلی 2 قسطیں آپ نے سماعت کی ہوں گی۔ اب آئیے منکرین ختم نبوت کی تاریخ کے حوالے سے ہماری یہ تیسری قسط آپ کے سامنے موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون 30 کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ پچھلی قسط کے اندر اس حدیث پاک کا ترجمہ کچھ غلط ہوا تھا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ تو یہ ان جھوٹوں کے بارے میں ہیں جنہیں قوت حاصل ہوگی، یعنی جو 30 کی تعداد بیان کی گئی یہ ان جھوٹوں کے بارے میں ہیں جنہیں قوت حاصل ہوگی، ورنہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تو بہت زیادہ سامنے آئے ہیں۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والا سب سے پہلے مسیلمہ کذاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھا، تو یہ اور اس کے قبیلے والے چند افراد آئے، وہ تمام لوگ اسلام لے آئے، لیکن یہ اسلام نہ لایا اور کہنے لگا ان جعل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامر من بعدہ تبعتہ، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بعد خلافت دے دے تو میں آپ کی پیروی کرنے لگ جاؤں گا۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ایک شاخ تھی، آپ نے فرمایا لو سألتنی ہذہ القطعۃ ما اعطیتکھا، کہ اگر تم مجھ سے یہ شاخ بھی مانگے گا تو میں تجھے یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی نبوت تو بہت دور کی بات ہے، اگر یہ شاخ بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دوں گا۔ اب مسلمہ کا یہ فتنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بہت عروج پر چلا گیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی جسے تاریخ یمامہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمان گئے، اور اس جنگ کے اندر بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے، اور اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بدر سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں شہداء کی تعداد 259 بتائی جاتی ہے، جبکہ ایک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ یمامہ لڑی گئی اس کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان میں سے 700 صحابہ تو وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ تو اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہمیں بخوبی ہوتا ہے۔ اور پھر اس جنگ کے اندر ایک عظیم موقع جب آیا کہ جب مسلمہ کے حمایتی اور وہ خود ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ اب قلعے کا دروازہ بند ہے اور مسلمانوں نے ان سے لڑنا ہے، تو لڑنے کا کیا طریقہ اختیار ہوگا؟ تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اٹھا کر ان کے قلعے میں پھینک دو، میں قلعے کا دروازہ کھول کر تمہیں آسانی کر دوں گا۔ اب حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اوپر قلعے سے نیچے پھینکا گیا، توجہ
کن بات یہ ہے کہ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اوپر سے نیچے گریں گے اپنے آپ کو کس طرح سنبھالیں گے، اور پھر سامنے دشمن کھڑے ہیں، دشمن آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ دشمن کے سامنے گئے اور پھر دروازہ کھولا اور صحابہ کرام علیہم رضوان اندر داخل ہوئے، اور اس طرح سے مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کا عظیم قلعہ کما کیا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں، اور مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والے صحابی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے زمانہ کفر میں ایک عظیم شخص کو قتل کیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور زمانہ اسلام کے اندر میں نے ایک عظیم کافر کو اس دنیا سے ختم کر دیا، یعنی مسلمہ کذاب کو۔ اس جنگ کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، روایتوں میں آیا وَنَادَى بِشِعَارِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَا، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا شعار اس جنگ کے موقع پر کیا ہوتا تھا؟ یا محمدہ۔ اب اس روایت کی روشنی میں اگر کوئی شخص یا رسول اللہ کہنے کو شرک قرار دیتا ہے تو یقیناً اس کا دور سے بھی قرآن و سنت سے واسطہ نہیں پڑا، کہ صحابہ کا تو عمل ہمیں یا محمدہ کہنے کی طرف ابھار رہا ہے، اور کوئی شخص آ کر یا محمدہ یا رسول اللہ کہنے کو شرک و کفر کہے تو یقیناً یہ قرآن و سنت سے بہت دوری کی بات ہے۔ مسلمہ کذاب کا یہ فتنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ختم ہوا۔ دوسرا جو فتنہ اسود انسی کے نام سے جو مدعی نبوت کھڑا ہوا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھا، اور یہ چونکہ جادوگر تھا اس لیے جادو کے زور پر لوگوں کو اپنی طرف ابھارتا تھا۔ حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابی رسول ہیں، آپ اس کی طرف بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ فیروز دہلوی رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا۔ یہ جو اسود انسی ہے اس نے کئی لوگوں کو اپنی طرف مجبور کیا، حتیٰ کہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نبوت کی طرف ابھارتا تھا یہ۔ تو ایک مرتبہ اسود انسی نے سوال کیا کہ یہ بتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے؟ تو ابو مسلم خولانی نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ تو اسے یہ بات بہت بری لگی، حتیٰ کہ اس نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی اور آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی آگ میں چلے گئے اور آگ سے سالم واپسی آ گئے، یعنی آگ نے آپ کو نہ چھوا۔ جب یہ لوگوں نے منظر دیکھا تو اسود انسی نے آپ کو یمن سے ملک بدر کر دیا کہ کہیں لوگ آپ کی طرف مائل نہیں ہو جائیں۔ تو آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور نماز پڑھنے لگے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کو جانتے ہو کہ جو آگ میں گیا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم وہی شخص ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے خوشی سے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں لے گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں موت سے پہلے ایسے شخص کی زیارت کرا دی کہ جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جس طرح آگ میں گئے، آگ نے آپ کو نہ چھوا، اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ چوتھا شخص مختار بن ابو عبید ثقفی، یہ مدعی نبوت، ابتدائی طور پر یہ خارجی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا ایک عظیم ارادہ شروع کیا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ کئی لوگ ہو گئے۔ اس میں انانیت پیدا ہوئی۔
تو اس نے انانیت پیدا ہونے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حرورہ کے مقام پر ایک عظیم جنگ ہوئی اور انہوں نے اس مدعی نبوت کو بھی ختم کر دیا۔ ایک اور شخص جس کا نام بیان بن سمعان ہے، یہ حلول و تناسخ کا قائل تھا، اور خالد بن عبداللہ نے اس سے کہا کہ تو اسم اعظم کو جانتا ہے، لہذا تو مجھے اور میرے لشکر کو ختم کر دے۔ تو بیان بن سمعان کچھ نہ کہہ سکا، حتیٰ کہ خالد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آگ جلائی اور اس کو زندہ آگ میں پھینک دیا۔ تو یہ مدعیان نبوت کے ساتھ امت کے جوانوں کا کردار ہے، امت کے رہنماؤں کا کردار ہے۔ مدعیان نبوت کی ایک بڑی فہرست ہے: حارث بن سعید، مغیرہ بن سعید، صالح بن ظریف، حمدان بن اشعث، ابو منصور غواتی، اسحاق اخرس، اصغر تغلبی، ابو طیب متنبی، بہاءاللہ، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو یہاں پر ہماری یہ تیسری قسم مکمل ہوئی۔ اگلی قسم کے اندر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف سماعت کریں گے کہ یہ کون شخص تھا اور اس کا راستہ کن کن لوگوں نے بنایا، اس کا ساتھ کن کن لوگوں نے دیا، اور اس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ اس میں غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔